الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وقال الله تعالى وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ وقال الله أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین نصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سامعین، میرے دوستو، میرے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، پچھلی ویڈیوز میں کچھ سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان سے اس کی تخلیق کے بعد کیا تقاضا کرتا ہے، یا سادہ الفاظ میں ایسے کہ دین اسلام جو ہے وہ انسان سے کیا چاہتا ہے، وہ انسان سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ انسان کیا کرے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری ویڈیوز جو ہے، بہت ساری تو نہیں لیکن چند ویڈیوز بہرحال بن چکی ہے، اور اس پہ ہم یہ بات ہم نے مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان کیا کرے، سب سے پہلے ایمان لے آئے، اس روشنی کو پہچانے جو اللہ نے انسانوں کی طرف جو ہے وہ کیا کیا ہے، نازل کیا ہے، باطل کے مقابلے میں حق کو پہچانے اور اپنے عقائد کو جو ہے وہ درست کریں اور درست رکھیں، اور پھر یہ ہے کہ جب وہ ایسا کر لے تو اب اپنے عمل کو، جس کو عمل صالح کہتے ہیں، اب اپنے عمل کو جو ہے وہ درست کرے، شریعت کا علم حاصل کرے، برکات نبوت کا حصول کرے، اللہ اور اس کے رسول کا قرب تلاش کرے، یا جس کو تقوی کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرے، نیک عمل کی کوشش کرے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ کیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا انسان فارغ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، زاہد ہو گیا، عابد ہو گیا، نیکوکار ہو گیا، اب کیا کرے، اب معاملہ ختم ہو گیا؟ اب معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اب جس کو ہم نے کہا کہ اسلام دین بھی ہے، مذہب بھی ہے، لیکن اسلام کیا ہے، دین بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ اپنے تمام تر اجتماعی معاملات کے اندر اس شریعت کو نافذ کرے، اس پیغام کو نافذ کرے، جاری کرے جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف جو ہے وہ اتارا ہے، اور ان اجتماعی معاملات میں تمام باتیں شامل ہیں، یعنی اس کی معاشرت بھی شامل ہے، اس کے عمرانی علوم بھی اسی سے اخذ ہوں گے، اس کے شادی بیاہ کے مقاصد بھی اور معاملات بھی اسی سے طے کیے جائیں گے، اس کی عدالت بھی وہی قانون جاری کرے گی، اس کی مقننہ بھی اسی قانون کے تحت قانون بنائے گی، اور اس کے انتظام میں، اس ریاست کی، اس سیاست کے انتظام میں بھی کیا ہوگا، یہی طریقہ جاری ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ تو نظام کو جو جاری ہے، جو ہم نے کہا کہ جس کو اللہ نے دین الملک کہا، کہ جو دین الملک ہے، جو بادشاہ کا نظام ہے، آج کل جمہور کا نظام، تو جو دین الملک ہے یا دین العوام ہے، اب اس کو کس چیز سے بدل دیا جائے، اب اس کو دین اللہ سے بدل دیا جائے، جس کی واضح ہدایات اور رسول جو ہے وہ قرآن و حدیث میں اور صحابہ کے طرز عمل میں، امت کے فہم میں جو ہے وہ موجود ہے۔ میرے دوستو، اس تمہید کے بعد آج کا یہ جو مضمون ہے، یہ اسی مضمون کو مزید راسخ کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ اس مضمون کو اخذ کرنے کے لیے جس کتاب سے میں نے استفادہ کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے منہاج القرآن، اور یہ کتاب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی ہے، مرحوم کی، اور وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی تھے، ہندوستان کی، پاکستان کی آزادی سے پہلے، اور وہیں پر جو ہے وہ مدرس بھی رہے، اور پاکستان بن جانے کے بعد وہ پاکستان تشریف لائے، یہیں پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب جو ہے
یہ منہاج القرآن ہے کہ یعنی جو طریقہ قرآن سے نقل کیا گیا ہے، قرآن جس طریقے کو بیان کرتا ہے اس پر جو ہے ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے. لیکن یہ کتاب جو ہے یہ فلسفیانہ انداز میں ہے، اور فلسفہ جو ہے آپ سمجھے کہ اس کی لینگویج جو ہے وہ فلسفیانہ ہے، لیکن اس کی جو تمہید یا پیش لفظ جو انہوں نے باندھا ہے، جو مقدمہ باندھا ہے، وہ خود جو ہے بہت جامع اور بہت مؤثر، اور آپ سمجھے کہ بہت زیادہ یعنی خود جو ہے خود ایکسپلینیٹری ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اور یہ کتاب سے استفادے کی بجائے اس کے مقدمے سے یا اس کا جو پیش لفظ ہے، اس کا جو تمہید ہے، یہ ہم نے آج کا مضمون جو ہے اسی سے استفادہ کیا. دوستو سوال یہ ہے کہ کیا یہ زندگی جو ہے یہ ایک حقیقت ہے یا یہ ایک افسانہ ہے؟ یعنی زندگی ایک ٹھوس، جامع، مضبوط کوئی فزیکل انٹیٹی ہے، ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، ایک ہارڈ ریالٹی ہے، یا یہ زندگی جو ہے یہ محض ایک افسانہ ہے اور محض ایک کہانی ہے اور محض ایک خواب ہے کہ جو ہم نے دیکھا، یا ایک لمحہ ہے کہ جو گزر گیا ہے؟ تو میرے دوستو زندگی اگر ایک افسانہ ہے، اس کی وجہ تمہید میں اس طرح سے شروع کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ہر قسم کا درس، ہر قسم کی تبلیغ، ہر قسم کا آپ سمجھے کہ مدارس، ہر قسم کے اشاعت کے ادارے، ہر قسم کے مبلغین، واعظین، دعوت و تبلیغ، ہر قسم کی نصیحتیں، ایک خطابت کا ایک پرجوش انداز، ایک شعلہ بیانی ہے جی، اور جنت جہنم کے قصے کہ جنت میں یہ ہے اور جہنم کا یہ خوف ہے، اور ہر قسم کی جو ہے وہ وعظ و نصیحت ہمارے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن جتنی زیادہ وعظ و نصیحت ہے اتنا ہی پست جو ہے وہ ہمارے اخلاقی معیار. یعنی اسلام جن اخلاقی معیار، جن اعلیٰ اور ارفع اخلاقی معیار کا درس دیتا ہے، یہ انسان سے اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ اعلیٰ اخلاقی معیار اپنے نظام کے اندر قائم کرو. تو جتنا اسلام اعلیٰ اور ارفع معیار انسان کو بتاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس سے بھی پست سے پست، یعنی اتنا پست اخلاقی معیار ہے کہ اس سے زیادہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس سے بھی پست جو ہے انسان کا اخلاقی معیار ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ جب اتنے وعظ و نصیحت ہے، جب اتنا زیادہ خطابت ہے، جب اتنی زیادہ شعلہ بیانی ہے، جب اتنا زیادہ علوم ہے اور مدارس ہے اور اشاعت ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اخلاقی معیار اس سے نہیں سدھرتے. آپ دیکھیں نا، گھنٹوں گھنٹوں تقریریں ہوں گی اور اس میں جو ہے وہ جنت کے افسانے اور اس کی لذتیں بیان کی جائیں گی، لوگوں کو جو ہے بتائے ترغیب دلائی جائے گی، اور جہنم کے خوف کے قصے جو ہے بیان، لوگوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا. تو لوگوں کو آپ بتائیں کہ جی نماز فرض ہے، نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے نہیں. آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی جی غریب کی مدد کریں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. تو یہ کیا وجوہات ہے کہ ہمارا اخلاقی نظام تو بہت دور کی بات ہے کہ ہمارا جو فرد کا جو اخلاقی معیار ہے وہ بھی اس سے نہیں سدھرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کسی فسانے یا کسی لمحے یا کسی خواب کی مانند نہیں. زندگی جو ہے، ہمارے واعظین نے یہ سمجھا ہے کہ زندگی تو ایک لمحہ ہے، بس اس کو آپ اس طریقے سے گزار لیں تو آگے جو ہے وہ کامیابی ہے. تو آگے جو کامیابی ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ابھی کے لیے جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر ہے، جو پستی جس میں مسلمان اس معاشرے کے پڑے ہوئے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ تو میرے بھائیو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہے. تو میرے دوستو زندگی، یہ جو زندگی ہے یہ ایک افسانہ اور حقیقت نہیں ہے. یہ کیا افسانہ اور حقیقت نہیں ہے، بلکہ زندگی افسانہ اور یہ کوئی ڈرامہ شودہ بازی، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے میرے دوست. زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک ٹھوس، ایک ہارڈ ریالٹی ہے، ایک مضبوط اور مستحکم حقیقت ہے، اور اس مستحکم حقیقت کی مستحکم اور حقیقی ضروریات اور تقاضے. یعنی اگر زندگی اور ایک خواب اور ایک افسانہ ہے، پھر تو اس کو کسی واعظ کے ذریعے سے گزارا جا سکتا ہے کہ ہم ایک کہانی سنیں، ایک واعظ سنیں اور نصیحت سنیں اور اس سے اپنی زندگی گزار دیں، اور آگے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کامیابی ہے. لیکن یہ زندگی اگر افسانہ نہیں ہو اور ایک حقیقت ہے میرے دوستو،
تو پھر اس حقیقی زندگی کے کچھ حقیقی تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنا دراصل یہ کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو آج کل کے معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم بھوک کی مثال لے لیں، بھوک اس صدی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ باوجود اس کے کہ ہر قسم کی نعمتیں جو ہے وہ موجود ہے، اسباب جو ہے وہ موجود ہے، لیکن بھوک جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا بھی اور پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ۔ تو میرے بھائیو بتائیے کہ بھوک ایک حقیقت ہے یا یہ ایک افسانہ ہے؟ تو جس نے پھر وہ بھوک گزاری ہے پھر اس سے پوچھے کہ اب یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے۔ جو شخص اپنے خالی ہاتھ مزدور خالی ہاتھ لے کر اپنے گھر جائے گا، اور اس کے بچے جو سارا دن اس انتظار میں تھے کہ والد جو ہے وہ کچھ کما کر لائے گا اور ہم کھائیں گے، ہماری بھوک مٹے گی، اس کا باپ جب خالی ہاتھ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو میرے بھائیو بتائیے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ محض ایک افسانہ ہے اور ایک لمحہ ہے جو گزر جائے؟ آپ بتائیے کہ کیا اس پہ صبر ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ وہ صبر کریں؟ تو یہ یقینی بات ہے کہ جب وہ خالی ہاتھ گھر جائے گا اور اس کے بچے بھوکے ہوں گے تو آپ کی واعظ و نصیحت بلا اس پہ کوئی اثر کر سکتی ہے؟ کوئی اس پہ اثر نہیں۔ اس پہ کس چیز کا اثر ہو سکتا ہے؟ جس کے بچے جو خود بنیادی انسانی زندگی کی ضروریات سے محروم ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی واعظ و نصیحت اس پہ کچھ اثر کر سکتی؟ وہ اس پر اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے یا آپ یہ سوچیں کہ جس شخص کو خوف ہو اور بدامنی ہو، جس کو ایڈورسریز ہو، جو خوف میں مبتلا زندگی گزار رہا ہے، بلا اس پر آپ کی واعظ و نصیحت یا کسی جوش و خطابت اس شخص پر کوئی اثر کر سکتی ہے؟ کوئی اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ آپ اس کو بتائیں کہ جنت میں بڑی نعمتیں ہوگی، وہ اس پر اثر نہیں کرتی۔ آپ اسے بتائیں کہ جہنم میں آپ کے لیے بڑا پرسوز عذاب، وہ اس پہ اثر نہیں کرتی۔ میرے بھائیو، کیوں یہ باتیں جو ہے آج کل ہمارے مسلمانوں پر اثر نہیں کرتی؟ اسی لیے کہ ہمارے ہاں علماء کرام نے اور معاشرے نے انسان کی جو حقیقی ضروریات زندگی ہے اس سے جو ہے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اور اس کو دنیا کہہ کر، ذلیل اور حقیر کہہ کر جو ہے اس کو رد کر دیا ہے۔ اسی لیے زندگی کی جو حقیقت ہے وہ اس کو کیا میٹ کرنے میں، اس کو جو ہے نا حاصل کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہے۔ لہٰذا آپ لاکھ نصیحتیں کریں، آپ لاکھ واضح کریں، مسلمانوں کی جو اخلاقی اور جو اس کی آپ سمجھے کہ ایک بین الاقوامی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ روز تروز پستی میں چلے جا رہے ہیں، ذلت اور رسوائی میں چلے جا رہے ہیں، اغیار جو ہے وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اقوام عالم میں ان کی عزت بڑھتی جا رہی ہے، وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ غالب ہے۔ مسلمان میرے بھائیو غلام ہے، ذہنی غلام ہے، فکری غلام ہے، معاشی غلام ہے، مادی غلام ہے۔ کیوں غلام ہے؟ کیونکہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے کہ اسلام کو محض ایک مذہب سمجھ لیا ہے کہ یہ تو ایک مذہب ہے، ایمان لے آؤ، نمازیں پڑھو اور اس پر مرنے تک جو ہے پھر صبر کرو، پھر اس کے بعد اللہ جو ہے وہ تمہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ نے نازل نہیں کیا۔ یہ جو غربت ہم نے تسلیم کی ہے، یہ جو بد انتظامی ہم نے اپنے اوپر تسلیم کی ہے، یہ جبر جو ہے وہ ہم نے اپنے اوپر تسلیم کی، یہ اللہ اور اس کے رسول کا نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے تو اس کے خلاف حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو دین کو غالب کر کے جو ہے وہ تشریف لے گئے ہیں۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دے۔ بہرحال اس تمہید کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر زندگی ایک حقیقت ہے میرے بھائیوں تو پھر یہ واعظ و نصیحت سے نہیں گزاری جا سکتی۔ پھر کیا چاہیے ہمیں؟ پھر ہمیں ایک مضبوط اور منظم، ایک مربوط، ایک انٹیگریٹڈ، ایک ڈسپلنڈ سسٹم کی ضرورت ہے، ایک وے آف لائف کی ضرورت ہے، رولز آف بزنس کی ضرورت ہے، ٹرم آف ریفرنسز کی ضرورت ہے، قانون کی، ریاست کی، عدالت کی ضرورت ہے، انتظام اور ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک ریاست کی تشکیل کی ضرورت ہے جو کیا کرے؟ جو انسانی زندگی کی حقیقتوں کے حقیقی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرے؟ وہ انتظامات کرے، وہ تمام خوف دور ہو، وہ تمام بھوک اور وہ تمام فتنے اور فساد دور ہو، تاکہ لوگ کیا کرے؟ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جو ہے وہ آزاد۔ یورپ اور امریکہ اور
مغرب کی فکری اور مادی غلامی سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مسلمان نجات حاصل کرے، تاکہ پھر سے جو ہے ان کا، ان کے معاشرے کا، ان کے، آپ سمجھے کہ ان کے دین کا اور ان کا جو ہے وہ بول بالا ہو اور وہ آگے ترقی کرے۔ تو دوستو آپ یورپ اور امریکہ کو دیکھتے ہیں، یورپ اور امریکہ میں کوئی وعظ و نصیحت نہیں ہے، وہاں پہ کوئی گھنٹوں گھنٹوں کی تقریریں ہم نہیں سنتے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، وہاں پر لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر ہے، اخلاقی معیار بہتر ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہاں پر عدالت انصاف کرتی ہے۔ وہ تو کافر ہے، کافر بھی ہے، منکر بھی ہے اس روشنی کے جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، لیکن ان کا اخلاقی معیار بہتر ہے۔ وعظ و نصیحت بھی کوئی نہیں، مذہب بھی کوئی نہیں، جاتے بھی نہیں ہے، پوچھتے بھی نہیں ہے چرچ کو، کلیسا کا کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ ایسے ہیں جو خدا کے وجود سے بھی منکر ہے، ایسے ہیں جو خدا کے وجود سے لٹرلی منکر ہے، وہ نہیں مانتے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں، خودکار نظام ہے، خود چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو کیا وجہ ہے کہ وہ کافر بھی ہے، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ وہاں پر وعظ و نصیحت ہے، نہ وہاں پر مدارس اور علماء کرام ہے، نہ وہاں پر صوفیاء اور خانقاہیں ہیں، نہ وہاں پر 24 گھنٹے دین کا کام نہیں بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کو، لیکن ان کے اخلاقی معیار وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ، ان کے آپس میں معاملات کھرا صاف معاملہ کریں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ان کا ریاست کا نظام ظلم کو، استبداد کو، جبر کا نہیں ہوگا، وہ انصاف کا نظام ہوگا۔ ان کی عدالتیں یہ نہیں دیکھیں گی کہ یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے، یہ بڑا آدمی ہے اور یہ چھوٹا، وہ انصاف کریں گے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ سوچتے کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں سوچتے آپ؟ کیوں اس اتنی کھلی اور واضح روشنی سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں کہ جب وہ خدا کو بھی نہیں مانتے، مذہب بھی کوئی نہیں، نظام بھی ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، پھر وہ کیوں اتنے اعلیٰ اخلاقی معیار پر فائز ہے؟ میرے بھائیو نظام انہوں نے قائم کیا ہے، انہوں نے جس طرح سوچا سمجھا، انسان کا تخلیق کردہ ہے، لیکن ایک نظام ہے اور پھر اس نظام کے اوپر کیا ہے وہ کڑے ہیں، اس لیے وہ باوجود کفر کے بھی اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم۔ ہم باوجود اسلام کے، میرے بھائیو، ہم باوجود مسلمان ہونے کے، باوجود اس کے کہ ہم اللہ کی حقانیت کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اخلاق کے اتنے پسترین درجے میں ہیں کہ اتنے پسترین درجے میں کبھی انسان میرے خیال میں ہوا ہی نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا گناہ جس کا تصور انسان کر سکتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ کوئی ایسا گناہ جو تاریخ انسانی میں آپ کو ملتا ہے کہ فلاں قوم اس طرح کیا گناہ کرتی تھی، وہ ہمارے ہاں معاشرے میں موجود ہے۔ بات کرتے ہیں تو میرے بھائیو جھوٹ بولتے ہیں، تولتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، چیز بیچتے ہیں تو اس میں دھوکہ کرتے ہیں۔ غرض کہ آپ کسی بھی چیز میں، کسی بھی حق یا فرض کے معاشرے میں دیکھ لیں تو مسلمان جو ہے اتنی پستی میں ہے، اخلاقی اعتبار سے اتنی پستی میں ہے۔ نظام وجہ کیا ہے؟ اگرچہ واعظ و نصیحت بھی موجود ہے، قرآن بھی بیان ہوتا ہے، لوگوں کو حدیث بھی بیان ہوتی ہے، جنت کے اور جہنم کے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ اور دعوت بھی چل رہی ہے، لیکن لوگوں پر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کا قرآن اور حدیث سے استخراج شدہ کوئی نظام ہی موجود نہیں، ہمارے ہاں کوئی سسٹم ہی نہیں موجود ہے، ہمارے ہاں اس کا تصور ہی موجود نہیں ہے کہ آیا اسلام بھی کوئی جو ہے وہ ریاست کا یا سیاست کا یا انتظام کا، آیا اسلام بھی کوئی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے؟ یعنی آیا اس کی بھی کوئی جگہ ہے اسلام میں کہ ریاست بھی ہو اور سیاست بھی ہو اور انتظام بھی ہو اور معیشت بھی ہو؟ بھلا اسلام کا معیشت سے کیا تعلق؟ یعنی بھوک حقیقت ہے، بھوک کو مانتے ہیں کہ بھوک حقیقت ہے، لیکن اس کو نہیں مانتے کہ اسلام نے معیشت کے لیے کوئی قانون بھی دیا ہوگا اور اس قانون کے مطابق معیشت کو ڈالنا چاہیے، یا اس کی کوشش، اس کو نہیں مانتے، اس کو مولوی بھی نہیں مانتے، اس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ یعنی بھوک کو مانتے ہیں، جب ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکہ بھی ڈالتے، اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے کہ آیا اسلام کے اندر بھی کوئی معیشت کا نظام ہے کہ نہیں، اس کو نہیں مانتے۔ تو خوف اور بدامنی کو جو ہے اس کو مانتے ہیں، ڈر ڈر کے زندگی گزاریں گے، اس کو نہیں مانتے کہ اسلام نے ایک معاشرے کے اندر مسلمانوں کی جان و مال کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو یہ ذمہ کس نے لیا ہے میرے بھائی؟ ریاست نے لیا ہے۔ تو ریاست کہاں ہے مسلمانوں؟ ریاست مسلمانوں کی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو یہی وجہ ہے
کہ یورپ اور امریکہ کفر کے ساتھ بھی اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، کیونکہ ان کے اندر نظام۔ مسلمان باوجود اسلام کے، باوجود اس روشنی کے جو اللہ نے ان کی طرف نازل کی ہے، کیا ہے؟ پست سے پست تر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں اخلاقی معیار کے اعتبار سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کا جو دیے ہوئے اصول ہے جس کے تحت ایک ریاست اور ایک معاشرے کو قائم کیا جانا چاہیے، اس کی ضرورت سے ہی جو ہے وہ بیگانے ہیں، اور اس سے کیا کر دیا ہے؟ اس سے جو ہے اپنا منہ جو ہے وہ موڑ لیا ہے۔ میرے بھائیو، اس کا حل کیا ہے؟ پھر کیا کیا جائے؟ یعنی اگر واعظ و نصیحت اثر نہیں کر رہی اور مسلمانوں کا نظام، یہ ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ، اور تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ پھر مسلمانوں کو خود متحرک ہونا چاہیے اور ایک ایسے نظام کا مطالبہ کرنا چاہیے اور ایک ایسے نظام کے مطالبے کی کوششوں کا ساتھ دینا چاہیے، اس میں شامل ہونا چاہیے کہ جو یہ مطالبہ کرے کہ نظام کا، جو ریاست کا نظام ہے، جو حکومت کا نظام ہے، جو معاشرے کا نظام ہے، وہ کیسے ہوگا؟ وہ ان اصولوں کے تحت ہوگا جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے ہیں، جس کو صحابہ کرام اور تابعین اور خیر القرون نے جس کو اپنایا ہے، جس کو سمجھا ہے۔ اس نظام کو کیا کیا جائے گا؟ اس نظام کو رائج کیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ دو فائدوں کی باتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ جس پستی میں، جس ذلت میں اقوام عالم میں مسلمان ہے، اس ذلت اور پستی سے وہ کیا کریں گے؟ وہ نکلیں گے۔ میرے دوستو، مسلمانوں کا بول بالا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا بول بالا ہوگا۔ بھلا آپ سوچیں کہ آج کے مسلمان کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم دین قبول کر سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے آپ کے الا ماشاء اللہ کہ کسی کے دل میں اللہ نے کوئی بات ڈال دی تو ڈال دی، لیکن آپ سمجھے کہ کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی 100 آدمی، کوئی 200 آدمی، بھلا اس دور کے ہمیں دیکھ کر یعنی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس سے دور بھاگیں گے، وہ تو کہیں گے کہ یہ تم کس غضب الہی میں مبتلا ہو، یہ تم کس عذاب الہی میں مبتلا ہو۔ تو وہ کب ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب ہم اپنا نظام رائج کریں گے۔ اللہ کا دیا ہوا دین جو ہے وہ ریاست کے اندر، سیاست کے اندر، معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر رائج ہوگا، ایڈمنسٹریشن کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر رائج ہوگا، تو پھر کیا ہوگا میرے دوستو؟ پھر مسلمانوں کا بول بالا ہوگا اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ وہ دین ہے کہ جس سے اللہ نے ان کو سرفراز کیا ہے، اور یہی وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودگی حاصل ہوگی۔ یہی وہ عمل ہے جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ اللہ اور رسول صرف یہ تقاضا نہیں کرتا کہ آپ ایمان لے آئے، نماز پڑھے، بس گھر آ کے سو جائیں اور پھر جو ہے وہ ڈیوٹی کرے، پھر نماز پڑھے، پھر سو۔ اللہ اس کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ زندگی کے ہر شعبے میں دین کو جاری کرنے کا، دین کو نافذ کرنے کا، دین کے سلسلے کو چلانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور مسلمان اگر اس کو رائج کرتے ہیں تو دنیا میں بھی ان کے لیے عزتیں ہیں، اپنا مستقبل بھی محفوظ بنائیں، اپنے بچوں کا، اپنی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنائیں، اقوام عالم میں عزت اور فخر اور بزرگی کے ساتھ جو ہے سر اٹھا کر جو ہے وہ زندگی گزارے، اس ذلت اور اس رسوائی سے جو ہے وہ نکلے، اور زندگی کی جتنی نعمتیں اس مادی دنیا کی ہے وہ اپنے قوم کے لیے بسیار کر دیں، جس طرح صحابہ کے دور میں ہوئی کہ ہر قسم کی نعمت پھر جو ہے وہ ان اصحاب کو اور مسلمانوں کو جو ہے اس دور کی اویلیبل تھی۔ اور یہاں تو یہ حال ہے کہ غلامی ہے، تو جب اس غلامی سے نکلیں گے تو دنیا کی بھی جو ہے وہ عزت ہے اور سرفرازی ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کے حضور بھی ہم کہیں گے کہ اے اللہ، وہ دین جو آپ نے دیا تھا، جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا تھا، ہم نے اس کا بول بالا کر دیا ہے اور اس کو اپنے نظام میں، اپنے ہی نظام میں اس کو جاری کرنا ہے، کسی کے نظام میں اس کو جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی طرح بے پرواہ رہیں گے، اس ضرورت سے جو ہے مستثنا رہیں گے، اس کو ضرورت نہیں سمجھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان واعظ و نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ خطبے کے جمعے میں ہر جمعہ خطبے، ہزاروں، ایک شہر میں ہزاروں خطبے، تقاریریں، کوئی فائدہ نہیں۔ یوٹیوب چینلیں، ٹی وی، مدارس، کتب، رسالے، اخبار، ہر چیز میں ہر طرف اللہ کا دین بیان ہوتا ہے، کسی پر ذرا برابر کوئی اس کا اثر ہی نہیں لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل کے علماء، واعظین، مبلغین نے اسلام کی وہ تصویر پیش نہیں کی جو ان کے حقیقی جو ضرورتیں ہیں، یعنی زندگی کی جو حقیقت ہے اور اس کے جو حقیقی تقاضے ہیں، جب تک آپ اس کو پورا نہیں کریں گے، لوگ آپ کی واعظ و نصیحت ہو کیا، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ جتنی بھی واعظ و نصیحت کریں، لوگ اس کا کوئی اثر جو ہے وہ قبول
نہیں کریں گے۔ اب اس کے دو مسائل ہیں، دو وجوہات ہیں۔ آپ دیکھیں نا میرے دوستوں کہ معاشرے کے اندر علماء کرام جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی دین تو ہماری میراث ہے، اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علماء جو ہے وہ کیا ہے، وہ دین کے وارث ہے، اور ایک حقیقت ہے کہ وہی جو ہے دین ان کے پاس ہے، وہی دین کے وارث ہے، وہ حقیقی اس کو سنبھالنے والے ہیں۔ تو علماء کرام کا خیال ہے کہ بھئی ہم تو آلریڈی جو ہے وہ دین کے وارث ہے، لوگ ہمارے مطیع ہو جائیں، ہماری اتباع کریں، ہماری تابعداری کریں، ہمیں از خود حکومت دے دے، ہم ہی حکمران ہیں۔ اگر حکومت ہوگی مسلمانوں کی تو مولویوں کی ہوگی نا، تو مولوی تو کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت دے دو، اس میں تو اور کوئی بات نہیں، وہ اسی لیے اس طرف نہیں آتے، وہ تو کہتے ہیں کہ حکمران تو ہم ہیں، ہمیں حکومت دے دو، ہم حکومت کریں گے، تم ہمارے مطیع ہو جاؤ، ہمارے فرمانبردار ہو جاؤ، ہم تمہیں چوراہوں میں کھڑا کر کے تمہیں کوڑے مارے، یا تمہارے بال منڈوائے، یا تمہارا منہ کالا کر کے گدھوں پر جو ہے شہروں میں گھمائے، جو ہمیں مرضی ہو، جو فقہ ہم چاہے وہ نافذ کریں، جس طرح سے چاہے وہ ہم کریں گے، بس تم ہمارے مطیع اور فرمانبردار ہو جاؤ۔ تم لوگوں کو کیا پتا کہ دین کی بات کرتے ہو؟ تو میرے بھائیو وہ کیا ہے، وہ حکومت مانگتے ہیں، لیکن وہ زندگی کی حقیقی جو ضروریات ہے، جو نظام اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چاہیے، اس سے کیا ہے، وہ اس سے بے خبر ہے، وہ اس سے لا تعلق ہے۔ اور یہ ایسے نہیں ہوا کہ یہ از خود ہو گیا، بلکہ یہ باقاعدہ انگریزوں کی سازش سے ہوا، کیونکہ جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی، دین کے جو فقہ کا یا قانون کا علم تھا، ظاہر ہے کہ علماء کرام کے پاس ہی تھا، وہ معاشرے میں ریلیونٹ تھے۔ جب انگریز نے اس تعلیمی نظام کو بدل دیا تو پھر کیا ہوا کہ جو علماء تھے اس کو ارریلیونٹ کر دیا معاشرے سے۔ اور اب بھی آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ علماء کرام کو ہم سب نے ارریلیونٹ کیا ہوا ہے، ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کا یہ رول تو ضرور مسلمہ ہے کہ وہ فقہ کے اور قانون کا جو اسلامی شریعت ہے اس کے عالم اور وارث ہے، اور انہی نے اس کو سنبھال رکھا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ زندگی معاشرے میں ارریلیونٹ ہو گئے، اور زندگی کی جو حقیقتیں ہیں وہ انہوں نے اس سے مستثنا، وہ کہتے ہیں اس پہ صبر کرو۔ موٹر سائیکل پر جاتے ہیں، موٹر سائیکل کے علم کو حرام کہتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں، اس کے علم کو حرام، وہ بہرحال وہ الگ بحث ہو جائے گی، لیکن بہرحال علماء کا یہ خیال ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اب وہ حکمران ہے، بے شک آپ اس کو پارلیمنٹ کہیں، سیاسی جماعت کہیں، جو بھی کہیں، انہوں نے حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ دین کی ضروریات سے بے خبر ہے۔ یعنی جن کے پاس معاشرے میں نظام ہے، جن کے پاس قوت اور اختیار ہے، معاشرے میں جن کا حکم نافذ اور جاری ہے، وہ کیا ہے، اس سرے سے ہی دین کے جو ہے وہ بالکل بیزار ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بیزار ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ کون سی بات آ گئی، یہ بات نہ کرے، کوئی اور بات کرے، امریکہ کی بات کرے، یورپ کی بات کرے، کوئی گلوبلائزیشن کی بات کرے، گلوبل وارمنگ کی بات کرے، کوئی اور بات کرے، وار آن ٹیرر کی بات کرے۔ یہ اللہ اور رسول کی بات کہاں سے آ گئی، یہ قرآن و حدیث یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ لوگ اب بھی اس کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو گزر گئی ہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے معاشرے میں، اب تو یہ نافذ نہیں ہو سکتا، اب تو یہ نہیں چل سکتا۔ اب وہ کہتے ہیں اس کی بات آپ نہ کریں۔ تو ایک طرف ہمارے وہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے کی ضروریات سے بے گانے اور بے خبر ہیں، دوسری طرف حکمران ہیں کہ جو معاشرے میں تو ان کا حکم چلتا ہے، عدالت میں انہی کا حکم چلتا ہے، ریاست میں انہی کا حکم چلتا ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ بالکل اللہ اور رسول کی ذات سے بالکل آپ سمجھے کہ بیزار ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس ہی نہ کریں، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب میرے دوستو مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان دن بدن پستی میں چلے جا رہے ہیں۔ حکمران بھی ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ایک قوم ہے اور ہم ایک عظیم قوم ہے، لوگوں پہ کوئی اثر نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسی فضول بات ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی سچ بولو، جھوٹ مت بولو، وہ اتنا ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ رشوت مت لو، وہ سب سے زیادہ رشوت لیتے ہیں۔ وہ جہاں پر نو پارکنگ ہوگا وہ مسلمان وہیں پر گاڑی پارک کرے گا، کہ جتنا آپ اس کو واعظ و نصیحت کریں گے اتنا ہی وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی پستی میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو اب اس کی تھوڑا سا اس نظام کی جو ضرورت، میں نے کہا نا کہ اس کی ضروریات کو سب، اب کیا ضرورت، مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ میرے بھائی معیشت اور اس کا نشو و نما یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے آج کل کے دور میں۔ آج کل کے دور میں نہ میزائل سے لڑنے کا وقت ہے،
نہ کسی سوچ و فکر سے لڑنے کا وقت ہے۔ آج کل کے دور میں جس چیز سے لڑنے کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اکانومی ہے، وہ معیشت ہے۔ معیشت اقوام اغیار کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ معیشت۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ معیشت۔ میزائل ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس ذرا ایڈوانس ہوں گے زیادہ، ہمارے پاس کم ہے۔ معیشت ہمارے پاس ہے، ٹینک ہمارے پاس بھی، بندہ ان کا بھی لڑتا ہے، ہمارا بھی لڑتا ہے۔ جو چیز نہیں ہے مسلمانوں کے پاس وہ کیا ہے؟ وہ اکانومی۔ اب اکانومی زندگی کی حقیقت ہے، اگر آپ اسے تسلیم نہیں کرتے، لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دنیا جو ہے ذلیل اور رسوا ہے، اس کو چھوڑ دو، تو چھوڑ دیا ہم نے، تو اغیار نے اس کو حاصل کر لیا، ہم نے چھوڑ دیا، انہوں نے لے لیا، اب اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں مارتے ہیں۔ لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ بھائی چندہ جو ہے وہ جمع کرائے، چندہ جو ہے یہ ریگولرلی دیا کرے، چندے کے بغیر کہاں کام ہوتا ہے؟ معیشت کے بغیر کسی کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن ریاست کے اندر معیشت کے نظام کو اسلامی اصولوں پر مستحکم کرنا، یہ ان کی، کیونکہ وہ اس کے علم سے ان کے باہر۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں معیشت کا میں آپ کو سمجھ، اسلام کی معیشت کا اصول یہ ہے کہ the flow of money جو ہے وہ ریاست کے اندر، معاشرے کے اندر زور و شور سے جاری رہے۔ زکوٰۃ کا بیسک فلسفہ یہی ہے کہ منی ہے وہ فلو جو ہے اس کا معاشرے کے اندر جاری رہے تاکہ نشو و نما پائے، معیشت نشو و نما پائے، لوگوں کا طرز زندگی نشو و نما پائے۔ اس طرح آپ کی بدن کی رگیں ہیں، اس میں جب تک خون جتنا تیزی سے دوڑے گا اور ہر جگہ تک پہنچے گا، وہ جگہ صحیح سلامت ہوگی، تندرست ہوگی، نشو و نما پائے گی۔ اور جس جگہ پر خون بند ہو جائے گا وہ جگہ جو ہے گینگرین بن جائے گا، گند بن جائے گا، اس کو ڈاکٹر کاٹ دیتے، کہتے ہیں یہ معاشرے سے کاٹ دو، یہ حصہ جو ہے اب اس جسم کا اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سارے جسم کو خراب کرے۔ سملرلی اسلام کی معیشت کا جو نظام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کے اندر، معاشرے کے اندر جو فلو آف منی ہے وہ کیا ہو، وہ جتنا فاسٹ ہوگا، یہ رگیں جتنی بڑے ہوں گی، جتنی کھلی ہوں گی، اتنا ہی اس میں خون جو ہے وہ آسانی سے اور تیزی سے گردش کرے گا، معافی چاہتا ہوں، اور اتنا ہی کیا ہوگا، اتنا ہی بدن جو ہے وہ صحت مند و توانا اور تندرست ہوگا۔ میرے بھائیو اسی طرح جتنا زکوٰۃ کا نظام مستحکم ہوگا اتنا ہی معاشرے کے اندر جو ہے وہ پیسوں کی گردش جو ہے وہ تیز ہوگی، جتنی تیز ہوگی معاشرے کا ہر فرد، ہر طبقہ جو ہے وہ اتنا ہی خوشحال اور تندرست اور صحت مند اور توانا ہوگا، اور مسلمان جو ہے وہ ترقی کریں گے۔ اب یہ کانسیپٹ معیشت، دیکھو اللہ کے رسول نے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نعوذ باللہ غریب تھے، وہ غریب نہیں تھے بلکہ وہ غنی تھے، فقیر تھے۔ فقیر کیا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں جو ہے دولت کی محبت نہ ہو، فقیر اس کو نہیں کہتے جس کے پاس دولت نہ ہو، فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں دولت کی محبت نہ ہو۔ تو جو کوئی کچھ لے آتا، اتنا کچھ آتا مسجد نبی، آپ جو ہے اس وقت تک گھر تشریف نہ لے جاتے کہ جب تک اس کو تقسیم نہ کرتے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی معیشت سے لوگوں کی معیشت کا احتیاج دور کرنے کی کوشش کی ہمیشہ، کہ اپنے معیشت سے لوگوں کی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی تم کھا لو، تمہاری زندگی کی حقیقی ضرورتیں ہیں تاکہ یہ پوری ہو جائے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، دین کوئی معیشت کوئی چیز نہیں، یہ تو گند ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو میرے بھائی پھر کیا ہوتا ہے، وہ ضرورت تو ہے نا۔ پھر آدمی کہتا ہے کہ چلو معاشرے میں تو معیشت نہیں ہے، میں تو گھر کچھ لے جاؤں گا کہ نہیں، پھر وہ چوری کرے گا کیونکہ معاشرے میں معیشت کا نظام نہیں ہے، پھر وہ ڈاکہ ڈالے گا، پھر وہ رشوت لے گا، پھر وہ جھوٹ بولے گا، پھر وہ فراڈ کرے گا، پھر وہ اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرے گا جیسے بھی حرام اور حلال، کیونکہ معاشرے کے اندر معیشت کی نشو و نما کا نظام موجود نہیں ہے جو اللہ اور رسول کا منشا ہے۔ تو جب وہ نظام موجود نہیں ہے تو اس کو تو بھوک لگی ہے، اس کو تو ہرس ہے، اس کو تو لالچ ہے، وہ پھر اپنا پیٹ بھرتا ہے ہر طریقے سے، حرام اور ناجائز جھوٹ، اسی لیے تو اس پہ واعظ و نصیحت کام نہیں کرتی۔ وہ بھوکا ہے، آپ اسے کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں کھانا کھا لوں تھوڑا میرا عقل ٹھکانے آئے پھر میں نماز پڑھوں۔ آپ اسے کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، وہ اتنا ہی جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک وہ اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اس معاشرے کے اندر، وہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ معاشرے کے اندر ضرورتیں موجود نہیں۔ یا اسی طرح سیاسی نظام ہے، مثال کے طور پر جب معاشرے کے اندر اسلام کے اصولوں کے مطابق سیاسی نظام نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا،
پھر یہ ہوگا کہ ایک وڈیرا اٹھے گا اور اس کے ساتھ 1000 اور کسی کا 10,000 آدمی ہوگا، اس کے پاس گاڑیاں ہوں گی، اس کے پاس مشینیں ہوں گی، اس کے پاس ہتھیار ہوں گے، اور وہ جو ہے اپنا گروہ، اپنی پارٹی مضبوط کرنے کے لیے دن رات تک وہ دو کرے. اسلام کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ خود بھی تباہ ہوگا، معاشرے کو بھی تباہ کر. ہر جگہ گروہ بندی ہوگی، ایک پارٹی ادھر ایک پارٹی ادھر، اس کی کیچا تانی اس کے ساتھ، اس کی کیچا تانی اس کے ساتھ. یہ اس کو کرسی سے اتارے گا، وہ اس مسلمان معاشرہ تباہ و برباد ہوگا اس کیچا تانی. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے ہاں اسلام کا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے سیاست کا. تو جب ان کے ہاں کوئی نظام نہیں ہے تو اس کی تو ضرورت ہے، وہ تو پورا کرے گا نا. وہ تو اپنا نظام پورا کرے گا کہ نہیں پورا کرے گا؟ تو پھر وہ گروہ بندیاں کرے گا. اہل لوگ جو اسلام کے تحت، اہل لوگ جن کے پاس اختیار ہونا چاہیے تھا، طاقت ہونی چاہیے تھی، نیک لوگ، صالح لوگ، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اسی لیے گدوں کی طرح یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، جس کو موقع ملے گا، جو چرب زبان ہوگا، جس کے پاس پیسہ ہوگا، جس کے پاس جاگیر جائیداد اور اس کے پاس سرمایہ ہوگا، میرے دوستو، وہ اپنا ایک سیاسی نظام بنائے گا، ایک سیاسی گروہ بنائے گا. سیاسی آج کل دیکھتے ہیں جس کے پاس 6-7 MPs MLAs، وہ بس اس کی موج ہے. یہ کیا؟ کیونکہ مسلمانوں کا کوئی سیاسی نظام ہی نہیں ہے، اور سیاسی نظام مسلمانوں کی مستقل ضرورت ہے، زندگی کی حقیقی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا ایک سیاسی نظام ہو. جب وہ نہیں ہے تو پھر لوگوں نے پھر اپنے جو ہے وہ خدا تراشے ہوئے ہیں. ہر ایک نے اپنا دین اور اپنا مذہب تراشا ہوا ہے، وہ اسی کی پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر مسلمانوں کا نظام ہو جو اللہ رسول نے دیا ہے، اللہ اور رسول نے دیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، صحابہ کے بعد 1000 سال تک وہ نظام جو ہے وہ موجود رہا ہے، جو نظام غلامی کی 100 سالہ تاریخ کے اندر ہمارے ذہنوں سے جو ہے وہ نکل گیا ہے. میرے بھائیو، اس دور کو آپ جو ہے بالکل دور جاہلیت سے جو ہے وہ تعبیر کر سکتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے جو عرب یا قریش کی یا جتنے بھی وہاں پہ قبائل تھے، ان کی جاہلیت کا جو درجہ ہے وہ اس بالکل ہماری جاہلیت کا کیا ہے، اس کا وہی مقام. کیسے؟ میرے بھائیو، ان میں بھی یہی تھا کہ جس کی معیشت مضبوط ہے بس وہ وڈیرا ہے، وہ قبائلوں کے سردار ہے، یا جن کی سیاسی، جس کے 11 بیٹے ہوں اور اس کے پاس ہتھیار بند ہو، بس اس کو کون کیا کہہ سکتا ہے. اس کی اپنی گروہ بندیاں ہے، اس کا اپنا سیاسی نظام ہے، ہر ایک کا اپنا، کوئی معاشرے کا کوئی نظام موجود نہیں. ہمارا بھی یہی ہے، ہمارا یہی حال ہے. بلکہ اسی درجے کی جاہلیت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے موجود ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول تشریف نہیں، اللہ کے رسول بھی تشریف لائے. وہ چمکتا ہوا ستارہ جو ہے وہ آسمان پر جو ہے وہ نمودار ہو چکا ہے. اس سورج کی روشنی جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ چمک رہی ہے. اس وقت تو نہیں تھی. تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاہلیت کے. اب تو اللہ کے رسول کی جو ہے وہ آپ اس کے سمجھے کہ ان کی تعلیمات اور برکات جو ہے بطرج عتم موجود ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو بلا دیا ہے؟ تو پھر جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ تو اللہ کے رسول نے جو کیا ہم اس کو 3 ادوار میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر پہلا دور وہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دی. یتلو علیہم آیاتہ، اپنی اللہ کی نشانیاں کھول کر ان کو بیان کی، لوگوں کو بتایا کہ بھئی اس طاغوت اور اس باطل نظام اور عقائد، اس کی بجائے کس کو قبول کریں؟ اس چیز کو قبول کریں جو اللہ نے مجھ پر نازل کی. ٹھیک ہے نا جی؟ ان کو وہ مقصد زندگی عطا کرنے کی کوشش کی. دیکھیں جاہلیت کے دور میں کائنات کا کیا تھا؟ کوئی نظام موجود نہیں تھا. کائنات کا کوئی نظام جو ہے موجود نہیں تھا، کوئی تصور موجود نہیں تھا کہ کائنات اللہ نے کیوں بنائی. ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، کہتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے، یہ بلینز آف لائٹ ایئرز ہو اتنا، یہ کیا چکر ہے. جو شروع میں میں نے آیت تلاوت کی وہ یہاں پر میں نے اس ریفرنس میں تلاوت کی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ تو لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کو یاد کرتے ہیں.
اور کہتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ اتنا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر تھوڑی سی بھی جمالیات کی حس ہو، ایستھیٹک سینس ہو، اور کائنات اس کے آپ سمجھے کہ محسوسات کو بالکل اس پہ چھا نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا، اتنا کمال کا جو ہے وہ تخلیق خدا کی۔ لیکن مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب، اے اللہ تو پاک ہے، یہ سب کچھ تو نے عبث پیدا نہیں کیا، بے وجہ اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو دور جاہلیت میں مسلمانوں کے اندر، اس مشرکین کے اندر، اس لوگوں کے اندر کوئی اس کا تصور موجود نہیں تھا کہ بلکہ اس کا بھی کوئی مقصد ہے، اور لوگوں کا بھی اپنا کوئی مقصد ان کا نہیں تھا، بس اپنی جنسی خواہشات پوری کرنا، مال کی خواہش پوری کرنا، اپنا روب و دبدبا اور اپنی سرداری کی خواہشات پوری کرنا، اسی جنسی جبلت میں جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے، اللہ نے قرآن میں ان کو بتایا جگہ جگہ، یہ تو ایک آیت میں تلاوت، جگہ جگہ اللہ نے اس کو واضح کیا کہ بھئی یہ جو کائنات ہے یہ ویسے نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک پرپس ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے لوگوں کو جو ہے ان کا مقصد بتایا کہ تمہارا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو یہ آیت بھی میں نے تلاوت کی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے کہ تم کو بھی عبث پیدا، یہ کائنات بھی عبث ہے، تم بھی عبث ہو، ویسے ہی جو ہے معاملہ چل رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ سوال تو اب بھی ہے، مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بندو یہ کائنات تو ویسے ہی تخلیق نہیں کی گئی، یہ انسان کو ویسے ہی تخلیق نہیں کیا گیا۔ کیا کہے احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں کتنے ہی لوگوں کو دیکھا اسی طرز پر زندگی گزار رہے ہیں، کم از کم 100-200 سال کی اگر جو ہم لوگوں کو جانے ہی نہیں، باپ دادا اس کے دادا، اسی طرح سے انہوں نے زندگی گزاری۔ کہ اس پیدا ہوئے، سر بولو تک پہنچے، شادی کی، کسی نے کھیتی باڑی کی، کسی نے نوکری کی، 60 سال آئے، مر گئے، ختم، دفنا ہے، کچھ نہیں، بالکل عبث۔ جس طرح اللہ فرماتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور کیا تم اس کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو میرے بھائیو یہ بندے کہاں گئے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مقبروں میں اتارے ہیں، قبروں میں، یہ کہاں گئے؟ ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے؟ نہیں، کوئی سوال جواب، کوئی تو ہاں، تو اس کی کیا تیاری ہے، اس کا کیا آپ نے انتظام کیا ہے؟ تو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان لوگوں کو دین کی جو دعوت دی تو وہ اس بات کی دعوت دی کہ بھئی کائنات کا مقصد ہے، اور کس کا مقصد ہے، اور تمہارا مقصد ہے اس دنیا میں، اس زندگی میں۔ تو مکہ کا جو دور تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی ایمان لے آئے، اللہ کی نشانیاں کھول کھول کر ان کی طرف بیان کی، اور جب وہ ایمان لے آئے تو پھر ان کے اندر جو ہے ان کے وہ یزکیہم، پھر ان کا تزکیہ کیا، پھر ان کو صفائی کی، پھر ان کو علوم شریعت ادا کی۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو پھر کیا کیا؟ پھر آپ نے معاشرے کے اندر دین کو استوار کیا۔ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا کون سا نظام ہے، تو میرے بھائیو اللہ کے رسول نے کیا اللہ کے حکم کے بغیر ایک معاشرے کی تشکیل کی؟ یہ کتنی بڑا ظلم ہے آپ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی جو معاہدے کیے، دیکھو یہودیوں سے معاہدے کیے، جس کو آپ کہتے ہیں نا، اب یہودیوں کو کوئی نام بھی لے لے، یہودیوں کو آج کوئی کہہ دے کہ یار ان سے معاہدہ کر لو، لوگ کہیں گے کہ یہ کافر ہے۔ اور اللہ نے یہود سے بھی معاہدے کیے، اور ایسے معاہدے کیے کہ جس سے اپنے سسٹم کو مستحکم کیا۔ وہاں پر جو مہاجر و انصار مسلمان تھے ان کے سسٹم کو مستحکم کیا۔ مسلمانوں کو یہود کی معیشی غلام تھے، وہ معیشت میں غلام تھے یہودیوں کے، آپ کو پتا ہے اوس اور خزرج غلام تھے یہود کے۔ اللہ کے رسول نے ان کو معاشی آزادی دی، ان کے اندر مواخات کر، یہ کیا ہے؟ یہ سسٹم ہے، معاشرے کا سسٹم بنایا، ایثار اور قربانی پر جو ہے اس معاشرے کا سسٹم اللہ کے، اس کو کہتے ہیں دین، کہ معاشرے کے ہر جگہ پر سیاست میں مسجد نبوی بنائی، وہاں پر ایک مستحکم اپنا حکم جو ہے اللہ اور اپنا حکم جو ہے وہاں پہ جاری کی۔ اور پھر دوسرا دور یہ ہے کہ پھر مشرقین مکہ سے جو ہے وہ جہاد کیا، پھر اس دین کا دفاع کیا، جب دین قائم ہو گیا پھر اس کا دفاع کیا، پھر اس کی آپ لڑیں۔
تو لوگ کہتے ہیں اسلام میں کوئی نظام ہی نہیں، تو پھر یہ صحابہ نے کیوں کیا؟ 30 سال تو خلفائے راشدین کا دور ہے، جب اسلام میں کوئی نظام ہی نہیں ہے تو پھر کیوں صحابہ نے جو ہے وہ 30 سال حکومت کی؟ کس چکر میں کی انہوں نے یہ حکومت، جب اللہ اور رسول کا حکم ہی نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کی منکرین سے کیوں لڑے جب حکم ہی نہیں ہے اللہ کا، جب ریاست اور اس کی عملداری اللہ کا دین ہی نہیں ہے، کیوں لڑے پھر ان سے؟ آپ کہتے تھے کہ چلو تم نہ مانو زکوٰۃ، ہم تو مانتے ہیں، تم نہ مانو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ لکم ولکم دینکم، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا نہیں، ایک ذرا برابر کوئی اللہ کے دین سے جو ہے وہ ہٹے گا تو ہم جو ہے اسے تلوار سے سیدھا، انہوں نے اس کو سیدھا کیا، ریاست کی عملداری کو قائم کیا۔ میرے دوست آج کل ہم کہتے ہیں کہ اس کا تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہی اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ تو رسالت کا جو دور ہے وہ اتمام حجت کا نام ہے اور مقصد تکمیل کا نام ہے، اور دور صحابہ جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ دفاع نظام کا، انہوں نے پھر اس نظام پر ڈٹ کے دفاع کیا، جہاں سے کسی نے سر اٹھایا اس کو بتایا کہ نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں، اس کو تسلیم کرو گے، یہ عملداری ہے دین کی، یہ اسلام کی عملداری ہے، اس نظام کو کیا کرو گے؟ تسلیم کرو گے۔ دور صحابہ میں بڑے لوگ ظلم کرتے ہیں۔ ویسے ضمناً بتا دوں، یوٹیوب میں آج کل آپ کو پتہ ہے کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی نے یہ کیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا اور عثمان، یہ اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ کہ جو ہے نا صحابہ کے پیچھے جو باتیں کریں نا اس بالکل اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ یہ صحابہ نے یہ جتنا کیا یہ دفاع دین کے لیے کیا، دین کے دفاع کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ اگر صحابہ کے درمیان جنگیں بھی ہوئی تو وہ ان کا اجتہاد تھا، ان کو جو دین کی حفاظت بہترین لگی انہوں نے اس کو قدم اٹھایا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اقرب من الحق، یہ فلاں جو ہے وہ دوسری کی نسبت حق کے زیادہ قریب ہے، لیکن ان پر یہ خدا نہ خواستہ کوئی الزام لگا دے کہ انہوں نے یہ اختیار کے لیے اقتدار کے لیے کیا، وہ انشاءاللہ اللہ اور رسول کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو صحابہ نے دین کی حفاظت کے لیے جانیں دی۔ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کو جیسے چھریاں ماری لولو فیروز نے، اللہ اس کو اس کے حامیوں کو جو ہے ہمیشہ ذلیل و رسوا رکھے۔ تو حضرت عمر نے فوراً پوچھا کہ مجھے چھریاں کس نے ماری؟ تو انہوں نے کہا کہ لولو فیروز نے کہا چلو شکر ہے کہ کسی کلمہ گو نے جو ہے مجھے چھری نہیں ماری۔ دیکھو ان کو اتنا فکر تھی اس بات کی نہیں کہ عمر گیا، اس بات کی تھی کہ مسلمانوں میں سے میں نے کسی کا حق تو نہیں کہا گیا، یہ کون مسلمان ہے کہ جس نے مجھے قتل کر دیا، میں کس کا حق کہا گیا ہوں؟ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ دین ہی نہیں، مسلمانوں کا کون سا دین کا نظام؟ لیکن وہ دین کا نظام پھر دور ملوکیت میں جو ہے وہ پھر تھوڑا سا بس مختصر کچھ باتیں اور پھر ختم کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ دور ملوکیت میں جو ہے وہ پھر نظام پھر کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے سیاسی نظام کمزور ہوا کہ اہل کی بجائے اپنے خاندان میں جو ہے اس کو جاری کر دیا، تو دین باقی رہا لیکن پھر اس میں خامی اور کمیاں ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ علوم فقہ ایک گروپ ہو گیا، ہے جی، برکات نبوت، تصوف اور طریقت اور سلوک اور احسان اور تزکیہ الگ ہوتے گئے۔ معیشت اکانومی، وہ فرض کی بجائے کیا کر دیا؟ اس کو فرض کی بجائے اس کو اخلاق کا ایک شعبہ بنا دیا کہ چلو دے دو، اچھی بات ہے، دے دو، غریب کی مدد کر دو، اچھی بھائی یہ تو ریاست کا کام ہے، ریاست کا کام ہی معاشرے میں معیشت کی تقسیم کو منصفانہ کرنا ہے کہ ہر ایک آدمی تک جو ہے اس معیشت کے اثرات پہنچے۔ اس کو پھر اخلاق کا ایک طریقہ کہ چلو اچھی بات ہے دے دو، غریب ہے، آج کل بھی وہی ہے، وہ کہتے ہیں چلو دے دو، غریب ہے، دیکھ پکا لو، نیک نامی بھی ہو جائیں گی، 100 لوگ بھی دیکھیں گے، کہیں گے کہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ غریب کے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھنا۔ جو نظام اللہ نے دیا ہے زکوٰۃ کا نظام ہے جو معیشت میں، اس کو ختم کرو، کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کی ضرورت نہیں۔ پھر قبائلی افتخار نے جگہ لے لی ہے جی، بجائے اس کے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور تقویٰ پر جو ہے فیصلے کرتے، قبائل اور افتخار، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، اس پہ فیصلے ہوتے۔ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے اقتدار سلاطین کے پاس چلا گیا، پھر بھی کچھ باقی رہا، یہاں تک کہ پھر غلامی آ گئی اور مسلمان جو ہے اپنی خامی اور کمزوری کی وجہ سے جو ہے ان کو تخت و تاراج ہو گیا، اور جو رہا سہا کچھ جو نظام جو باقی تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ وہ چلا گیا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کو اب ہوش آیا ہے کہ اللہ بھئی نظام تھا تو ہوش، ضرورت نہیں تھی، ایک چیز جو ہے وہ موجود تھی، تو اب اگر ایک چیز وہ نظام اور دین جو ہے وہ
لوگوں نے اس کو بلا دیا ہے یا اس کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تو اب ضرورت اتنا ہی فرض ہے کہ اب اس نظام کو دوبارہ سے جو ہے وہ کڑا کر دیا جائے۔ معاشرے کے اندر بھی مسلمانوں کے رسومات اور رواج پر بھی حاوی کیا جائے، یہ نہیں کہ شادی بیاہ میری مرضی سے ہوگی۔ ہمارے ہاں ہر جمعرات کو یہاں پر مولود ہوتا ہے، تو وہ رات کو آدھی رات تک آپ سمجھے کہ وہ جو ہے وہ ہم نعتیں سنتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر ایک بڑا بااثر آدمی ہے، تو وہ پھر ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ آدھی رات تک اس کی موسیقی کا پروگرام ہم سنتے ہیں۔ میرے بھائی یہ دین ہے، یہ اللہ نے یہ دین اتارا ہے۔ تو جب یہ دین ہوتا تو ہم اس کو دین کے کاموں پر بھی نافذ کریں اور معاشرے کے شادی بیاہ پر بھی نافذ کریں کہ بھائی دین کا کام بھی ہوگا تو دین کے طریقے سے ہوگا، شادی بیاہ بھی ہوگی تو دین کے طریقے سے، معیشت کا نظام بھی ہوگا، سیاست کا نظام بھی ہوگا، ہر قسم کا نظام اس کو کیا کرے، اس کو جو ہے وہ اتباع شریعت کے اندر جو ہے اس کو لے۔ تو یہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کام کو سر انجام دے۔ میرے دوستو، ان کوششوں کا حصہ بنیں، اس کوشش اور اس مقصد کو اپنائیں، اس کے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں، اس کا حصہ بنیں، اپنے لیے بھی جو ہے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی جو ہے، اور مسلمانوں کی اور اسلام کے غلبے اور سربلندی کے لیے بھی، اور اس کے لیے بھی کہ ہم اللہ کے حضور جو ہے اس کو لے کر پیش ہو سکے، حاضر ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔